الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ایک مرتبہ اور بلند کر. برادران عزیز، یہ بھی ایک انتہائی معنی خیز اتفاق ہے کہ مجھے ہر سال عشرہ محرم الحرام کے بیانات سے قبل اس مجلس اعزا میں کہ جو بانی اعزا خانہ مرحوم و مقبور جناب علی متقی جعفری صاحب کے ایصال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اس مجلس میں ایصال ثواب کی مناسبت سے اسلام کے بنیادی حیات افروز پیغام کو سنانے کا موقع مل جاتا ہے. مسلسل کئی برسوں سے غالباً اسی آیت کو عنوان کلام بھی قرار دیتا ہوں آج کی مجلس میں. سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت ہے اور کیا حسین اور دلاویز آیت ہے. گزشتہ برسوں میں جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک پہلو غالباً اب تک ذکر نہیں کر سکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اسلام نے، پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلسلہ طیبہ نے جو اہل بیت نبوت کا سلسلہ ہے، اس پورے سلسلے نے جو موت کی جمالیات پیش کی ہے اس کی طرف بہت کم توجہات ملتفت ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں موت کی جمالیات. خود یہ آیت جمالیات فلسفے کا ایک مستقل شعبہ ہے. جمالیات ادب کا بھی ایک تصور ہے. جمالیات کے جتنے تصورات ہو سکتے ہیں، جتنے زاویے ہو سکتے ہیں، ان تمام زاویوں کو نگاہ میں رکھ کر موت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ اس آیت سے آغاز کریں جو میں نے تلاوت کی: نحن قدرنا بینکم الموت. ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر قرار دیا. میں پہلے جو ترجمہ کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے۔ خود اس میں یہیں سے جمالیات کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا جمیل ہے، جمال ہی کو پسند کرتا ہے، جو کچھ اس کی طرف سے ہوگا وہ جمیل ہوگا۔ سبحان اس نے موت کی نسبت بندوں کی طرف نہیں دی ہے، اس نے موت کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ نحن قدرنا، ہم نے موت کو مقدر قرار دیا ہے۔ جو ہے توجہ ہے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں جمالیاتی نقطہ نظر سے، اس میں زینت کا کلمہ بہت سی مقامات پر آیا ہے اور بہت سی زینتوں کا تذکرہ ہے۔ اکثر زینتوں کی نسبت خداوند قدوس نے زمین کی طرف، آسمان کی طرف یا دنیا کی طرف رکھی ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں رکھی۔ آپ مطالعہ کیجئے گا آیتوں کا، جہاں جہاں زینت کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ زینتیں ہیں زمین و آسمان کی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تشریف لائیں آگے تشریف۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دھن دولت اور بچے یہ حیات دنیا کی زینت ہیں۔ نہ اپنی طرف نسبت دی اور نہ روح انسانی کی طرف نسبت دی، یہ بھی نہیں کہا یہ تمہاری زینت ہیں، یہ نہیں کہا یہ تمہاری زینت ہیں۔ جو کچھ ہم نے زمین پر خلق کیا ہے وہ زمین کی زینت ہے، وہ حیات دنیا کی زینت ہے، وہ دنیا کی زینت ہے۔ مومن کو اگر اپنی زینت تلاش کرنی ہو تو فرمایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں میں جا کر اپنی زینت تلاش کرو۔ یہ تمہاری زینت دنیا میں نہیں ہے۔ مسجد کا تذکرہ کل کے مقابلے میں ایک جز کا تذکرہ ہے۔ اگر انسان سطحی فکر رکھتا ہے اور اگر عمیق نظر رکھتا ہے تو یہی کل کا تذکرہ ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مقصد کیا ہے مسجد کے تذکرے کا؟ یعنی جو عبادتیں ہیں وہ تمام کام جو للہ ہیں، وہ تمام کام جو للدنیا یا للحیات الدنیا ہیں وہ تمہارے لائق نہیں ہیں۔ وہ تمام کام جو للہ ہیں وہی تمہاری زینت ہیں۔ ذرا اپنی عظمت دیکھیے، آپ کے نفس کو کیا بلندی عطا کی گئی۔ وہ تمام امور جو للہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ للہ، اللہ کی خاطر، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اعتکاف کرتے ہیں اللہ کی خاطر، حج کرتے ہیں اللہ کی خاطر، زکوٰۃ و خمس دیتے ہیں اللہ کی خاطر، صدقات کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ وہ تمام کام جو آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں دراصل وہی آپ کی زینت ہیں۔ آپ کی روح کی زینت آپ کے وہ اعمال و افعال و حرکات و سکنات ہیں جو للہ ہیں۔ جو چیزیں للہ نہیں ہیں وہ للدنیا ہیں، وہ آپ کے شایان نشان نہیں ہیں، وہ آپ کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اگر اس قبیل کی تمام آیتوں کا ذکر کروں تو ایک الگ بالکل موضوع چھڑ جائے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو جمالیات کا تصور پیش کیا ہے روح بشری کے لیے وہ بالکل ممتاز اور جداگانہ تصور ہے۔ اور اس تصور میں یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ ممتاز اور جداگانہ تصور ہے،
اور اس تصور میں یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے ان میں ایک موت بھی ہے. موت کی نسبت اپنی طرف دی. نحن قدرنا، کسی اور نے نہیں. یہ موت شیطان کا کام نہیں ہے. یہ موت تمہاری تخلیق نہیں ہے. نحن قدرنا، ہم نے موت کو مقدر کیا ہے زمین زندگی میں. جمالیاتی رخ موت کا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا جملہ بحث کو آگے بڑھانے کے لیے اور تسلسل فکر کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پرانا ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عالم ہستی ہے، عالم نیستی نہیں ہے. توجہ ہے. یہ دنیا بھی اگرچہ چہرہ بدلے گی مگر اس پر اطلاق کس کا ہو رہا ہے؟ اس پورے عالم کا جز ہونے کی حیثیت سے عالم ہستی. ہم عالم ہستی کا جز ہیں. یہ عالم ہستی ہے، یاد رکھیے گا یہ جملہ. اور دوسرا جملہ یہ کہ اس عالم ہستی کا کیا بنیادی اصول ارتقاء ہے، قانون انحطاط نہیں ہے. ارتقاء کا اصول ہے. اگر یہاں ذہن مربوط ہو گیا تو یہیں سے موت کی جمالیات کا رخ سامنے آئے گا. اور جو حضرات براہ راست قال اللہ قال رسول اللہ کی لطافت اور معنویت کا تحمل نہیں کر پاتے، ان کے لیے مجبوراً میں شعری حوالے یا ادبی حوالے لے کر آتا ہوں. میر تقی میر نے موت کے موضوع پر جو اشعار کہیں، میر صرف شاعر نہیں تھے، میر بہت اچھے عارف بھی تھے. میں پوری معنویت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میر کی شاعری میں جو عرفانی نکات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی لوگوں نے. موت کا، حیات کا، ارتقاء کا تصور ذہن میں رکھ کر، ایک تو میر کا بہت ہی عام شعر ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دم ٹوٹ رہا ہے، وہ دم ٹوٹ نہیں رہا ہے. نفس تازہ نسیم بہشت سے نصیب ہو رہا. دم ٹوٹ نہیں رہا ہے. یہ دنیا کی ہوائیں دور ہو رہی ہیں، بہشت کی ہوائیں قریب آ رہی ہیں. اور ہمارے یہ موت کی جمالیات یہاں پوشیدہ ہے. کتنی حسین ہے موت. اور اس سے بھی زیادہ کھل کر ایک بہت ہی فکر انگیز شعر جو ہے میر کا، کہتے ہیں مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا. ارتقاء کا تصور و پورا ارتقاء کا فلسفہ ذہن میں رکھیں، اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں جو آیت میں مسلسل آپ کے سامنے کئی برسوں سے تلاوت کر رہا ہوں اور آج بھی تلاوت. مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار. مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار. پورا ارتقاء کا فلسفہ اس شعر میں پوشیدہ ہے. یہ غبار، یہ وجود بشری، یہ ختم نہیں ہو جائے گا اس کا سفر. یعنی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیوند خاک ہونا ظاہری منظر ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بدن خاکی پیوند خاک ہو رہا ہے. عالم حشر جب ہوگا
تو یہ عالم خاکی ارتقاء کی منزلیں طے کر کے کہاں پہنچ جائے گا؟ اس ارتقاء کو اگر دریافت کرنا ہو مستند حوالے سے، اس شعر کو تو کوئی بھی یہ کہہ کر مسترد کر سکتا ہے کہ شاعر کا خیال ہے، شاعر کی تخیل ہے، شاعرانہ مضمون ہے۔ اس آیت کو کیا کریں گے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے موت کو مقدر کیا ہے تمہارے درمیان، اور ہم عاجز نہیں ہو گئے، درماندہ نہیں ہو گئے ایک بار پیدا کر کے، بلکہ ہم تمہاری مثال دوبارہ خلق کر سکتے ہیں، اور ہم تمہیں وہ سطح وجود عطا کریں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیا؟ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت علم نہیں ہے کہ بعد میں ہم کیا ہونے والے ہیں۔ بچہ جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے، فرد بشر جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے رحم مادر میں، تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس دنیا میں جانے والے ہیں۔ جب اس دنیا میں آتا ہے آغوش مادر میں، تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ارتقاء کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ انسان کو ماضی تو یاد رہتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے اور ماضی کا تجزیہ کر سکتا ہے، مستقبل نظر نہیں آتا۔ عام سی بات ہے، یہ کوئی معمہ ہے؟ ماضی سب کو یاد رہتا ہے، مستقبل کسی کو یاد رہتا ہے؟ مستقبل یاد رہنے والی چیز نہیں ہے، نظر آنے والی چیز ہے، مگر وہ نگاہ کس کے پاس ہے جو مستقبل کو دیکھ سکے؟ اگر مستقبل بھی نگاہ میسر ہو، مستقبل کو دیکھنے والی نگاہ میسر ہو، فیوچر کو دیکھنے والی نظر نصیب ہو، تو پھر فیوچر نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ نظر ہر ایک کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے ارتقاء کا اگلا قدم کسی کو نظر نہیں آتا۔ قرآن اسی کلمے کو، اسی حقیقت کو اس کلمے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وہ بنا دیں گے جس کا تمہیں آج علم نہیں ہے۔ کتنی سامنے کی بات ہے، آج تمہیں علم نہیں ہے کہ کل کیا ہو جاؤ گے۔ اس کو ایک فلسفیانہ نظریے کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی مختصر سی آیت ہے، مگر میں نے 2 جملے عرض کیا آپ کے سامنے، اور وہ جملے یہ ہیں کہ یہ عالم عالم ہستی ہے اور اس کی بنیاد اصول ارتقاء پر ہے۔ قانون زوال و انحطاط یہاں حکمراں نہیں ہے قدرت کی طرف سے۔ ایک جملہ اگر محفوظ رہ جائے ذہنوں میں، خاص طور سے جوانوں کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں، تو اسی ایک جملے میں بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارا رب، آپ کا رب ایسا لطیف، ایسا خبیر، ایسا علیم، ایسا قدیر اور ایسا رؤوف و رحیم ہے کہ ہم زوال کی طرف گرنے بھی لگتے ہیں تو وہ اٹھا کے ارتقاء کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ سوچئے گا، یہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے، اب یہ چند منٹوں میں مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا، چند دقائق میں یہ بحث مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی کے تجربات پر غور کیجیے گا، اپنی نفسیات کی روشنی میں، وجودی تجربات کی روشنی میں، سماجی تجربات کی روشنی میں، معاشرتی تجربات کی روشنی میں، دینی فلسفے اور بینش کی روشنی میں، اور دنیاوی علوم کی روشنی میں بھی قدم لڑکھڑاتا ہے تو بھی خدا کسی ارتقائی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع چھڑ گیا اس وقت، لیکن اس وقت یہ اس پورے موضوع کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ پھر کسی سیمینار میں یہ بحث آگے بڑھے گی۔ ایسا ہے رؤوف و رحیم ہمارا رب اور آپ کا رب۔ ہم اپنے زوال کا اہتمام کرتے ہیں،
ہم اپنے زوال کا اہتمام کرتے ہیں. ہم پوری طرح اپنے زوال کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اپنے لطف و رحمت کے ہاتھوں سے اٹھا کے ارتقاء کی منزل پہ پہنچانا. مسلسل دنیا اس تجربے سے گزر رہی ہے، مسلسل. بات کو آگے بڑھا کہ یہ کائنات بنائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون ارتقاء پر. قرآن کا یہی فلسفہ ہے. قرآن کا جو قانون ارتقاء ہے وہ ڈارون کے قانون ارتقاء سے مختلف ہے. یہ ذہن میں رہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ڈارون کے قانون ارتقاء کو امضا کر رہا ہوں، یعنی اس کو انڈورس کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہے. کسی حد تک وہ درست ہے، لیکن پوری حقیقت وہاں پر نہیں مل رہی ہے ہمیں. قرآن نے جو قانون ارتقاء پیش کیا ہے وہ مکمل ہے. ہولسٹک اپروچ اگر آپ کا ہو تو وہ یہاں نظر آئے گا، وہاں نہیں کامیابی ہوگی آپ. اس قانون ارتقاء کو معصومین کے کلمات جو اس سلسلے میں ہیں وہ تو میں وقت کی رعایت سے پیش کروں گا آپ کے سامنے، مگر برابر میری زبان پر ایک حکیم اور ایک فلسفی کا نام آتا ہے، اور وہ ہیں حضرت ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت بزرگوار شخصیت، اصول کافی کی شرح لکھی، قرآن مجید کے بعض سوروں کی تفسیر لکھی، فقیہ بھی تھے لیکن بنیادی حیثیت فلسفی کی تھی. بعض حکماء کا شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اور علامہ طباطبائی، یہ نام آپ حضرات نے سنے ہوں گے کم از کم. ان کا یہ ارشاد ہے کہ 1400 برس میں عالم اسلام نے سب سے بڑا جو فلسفی پیدا کیا وہ ملا صدرہ. ان سے پہلے ابن سینا بھی گزرے ہیں اور بھی گزرے ہیں، لیکن ملا صدرہ کی اہمیت. ملا صدرہ نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جو انقلابی نظریہ تھا، اور وہ نظریہ حرکت جوہریہ. اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن 2-3 جملوں میں انشاءاللہ آپ حضرات تک منتقل کر دوں گا، چونکہ ارتقاء کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے. گروتھ یا ایوولوشن، اس کی بحث سے بھی جڑی ہوئی ہے. ہمارا وجود قائم کس طرح ہے؟ جو سائنس پڑھنے والے نوجوان اور جوان ہیں، سائنسداں حضرات ہیں، وہ چند الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھ لیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر تصور آپ کا بیدار ہے، چشم تصور کے دائرے میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، بڑی گنجائش ہوتی ہے. اگر چشم تصور آپ کی بیدار ہے تو آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ اس وقت جو کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو کیا تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے. توجہ ہے میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. نظریہ حرکت جوہریہ جو درمیان میں لفظ آ گیا، یہ اصطلاح آ گئی، اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن اس وقت پھر عرض کر دوں کہ پہلے یہ نظریہ تھا کہ حرکت یا موومنٹ کسی بھی باڈی پر عارض ہوتی ہے، وہ اس کے جوہر میں، اس کے سبسٹنس میں نہیں ہوتی. سبسٹینشیل موومنٹ کا نظریہ نہیں تھا. جوہر میں حرکت کا امکان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ابن سینا تک. ملا صدرہ نے کہا نہیں، جوہر میں حرکت ہے. یہ حرکت جو ظاہری حرکت نظر آتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل حرکت وہ ہے جو جوہر میں ہے. بس چھوٹی سی مثال سے واضح ہو جائے گی بات. وہی عام مثال جو نیوٹن کے لاز آف موشن سمجھنے کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ اسی کو یہاں ذکر کر دیجئے. آپ کسی بھی باڈی پہ ایکسٹرنل فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ باڈی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے. اور اکثر پوری کائنات کا اگر مطالعہ کریں، اس کائنات میں بڑے اجرام سماویہ سے لے کر
یعنی یہ جو بڑی بڑی سیلیشیل باڈیز ہیں ان سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک، سب ایٹامک پارٹیکلز تک، عموماً کم از کم 2 طرح کی حرکت بیک وقت ایک جسم پہ عارض ہوتی ہے۔ آپ کسی چھوٹی سی بال کو حرکت میں لے آئیں تو بیک وقت وہ 2 حرکتیں کر رہی ہوگی، ایک لینئر موشن ہوگا، اس کا خط مستقیم میں جا رہی ہوگی، اور اسی وقت جب کہ وہ فاصلہ طے کر رہی ہے اپنی جگہ پر وہ ایک گردش کر رہی ہے۔ تو بیک وقت 2 حرکتیں ہیں، بیک وقت 2 حرکتیں ہیں۔ خود آپ کی یہ زمین سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے اور اپنی جگہ پر اپنے محور پر بھی گردش کر رہی ہے۔ سورج کے گرد جو گردش کرتی ہے تو وہ 4 فصلیں وجود میں آتی ہیں، گرمی اور سردی وجود میں آتی ہیں۔ اپنے محور پہ جو گردش کرتی ہے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ تو ایک ہی جسم ہے، ایک ہی باڈی ہے، اور بیک وقت، بیک آن، بیک لحظہ 2 حرکتیں کر رہی ہے 2 مختلف سمتوں میں۔ غور ہمارے ہاں یہ زمین جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں بے جان ہے، جب اس میں یہ صلاحیت ہے کہ بیک وقت 2 حرکتیں پورے توازن کے ساتھ کر سکے تو آپ میں کتنی توانائی ہونی چاہیے، آپ میں کتنی سکت و استعداد ہونی چاہیے۔ یہ تو ابھی یہ دونوں حرکتیں عارضی ہیں، یہ دونوں حرکتیں خارجی ہیں، یہ دونوں حرکتیں عرض ہیں، جوہر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جوہر میں حرکت ہو رہی ہے، یعنی ایک اور حرکت ہے جو اس کے اندر ہو رہی ہے، نہ اس کا سائز بڑھ رہا ہے نہ اس کی جگہ بدل رہی ہے، مگر یہ بدل رہی ہے، یہ اندر سے بدل رہی ہے۔ بس توجہ برقرار رہے، یہ اندر سے بدل رہی ہے تو کیا بن رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، توجہ ہے۔ ایک جملہ ٹھہر کر اگر محفوظ کر لیں ذہنوں میں، شعراء اپنے شعر کی تعریف خود کرتے ہیں، خطیب کو اپنے جملوں کی تعریف کرنی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ محفوظ کر لیں تو بہت کام آئے گا، شاید قیمتی جملہ ہو۔ یہ حرکت جو عارض ہو رہی ہے یہ مکان کی تبدیلی کو ظاہر کر رہی ہے، یہ حرکت مکان میں ہو رہی ہے، یہ حرکت مکان کے ریفرنس سے ہو رہی ہے، اس حرکت کا ریکارڈ اور میجرمنٹ بھی مکان کے ریفرنس سے کیا جائے گا یا زمان کے ریفرنس سے کیا جائے گا۔ جو حرکت عارضی ہے وہ ایک مکان سے دوسرے مکان تک پہنچانے والی حرکت ہے، جو حرکت عارضی نہیں بلکہ جوہر میں ہے وہ حرکت مکان سے تعلق نہیں رکھتی، لا مکان سے تعلق رکھتی ہے۔ محفوظ رکھیے گا یہ تعبیر، جو حرکت آغای ملا صدرہ ان حاشر نازدے، جو حرکت جوہر میں ہے وہ حرکت کا کام کیا ہے؟ حرکت کسی سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ جوہر میں جو حرکت ہے کس سے قریب لا رہی ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ جوہر میں حرکت ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھہر کے مثال چھوٹی سی اور دے دوں۔ میں نے حضرت نیوٹن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام یوں ہی نہیں لیا تھا، ناراض نہ ہوئیے گا آپ لوگ۔ نیوٹن خدا پرست بھی تھے اور متقی بھی تھے، اور کم سے کم اس دور میں جب یزید جیسوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے تو نیوٹن کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے۔ نیوٹن کی سوانح عمری پڑھیے گا، نیوٹن خدا پرست
علیہ کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے. نیوٹن کی سوانح عمری پڑھیے گا. نیوٹن خدا پرست انسان تھے اور متقی انسان تھے. انہوں نے کیمبرج کے ایک کالج سے صرف اس لیے خود کو جدا کر لیا تھا کہ وہاں لہو و لعب کا ماحول تھا. محرمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ تھے نیوٹن. علم کی بلندی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس میں تقویٰ نہ ہو. ممکن نہیں ہے. بغیر تقویٰ کے علم کی بلندی تک نہیں پہنچا جا سکتا. آپ سائنسداں بننا چاہتے ہیں تو نیوٹن کو مثال کے طور پہ آئیڈیل کے طور پہ رکھیے گا. جہاں اللہ و لعب دیکھا کالج چھوڑ دیا, اپنا منصب چھوڑ دیا, اپنا اعزاز چھوڑ دیا. تو میں اس کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں. میرا کمٹمنٹ ٹروتھ کے ساتھ ہے, حق و حقیقت کے ساتھ. بہرحال میں انہی کی مثال دوبارہ لا رہا ہوں. مشہور ہے, حالانکہ حقیقت غالباً یہ نہیں ہے. مشہور یہ ہے کہ گریویٹیشن کا قانون انہوں نے جو ڈسکور کیا وہ ایک سیب کے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے کے حوالے سے. یہ مشہور ہے. حقیقت تو خیر کچھ اور ہے. لیکن یہ سیب کی مثال ہمیں حرکت جوہریہ کو سمجھانے میں بھی کام آتی ہے. آپ نے بیج بویا زمین میں سیب کا, وہ بیج شگافتہ ہوا, اکھوا پھوٹا, زمین کی خاک سے اس نے سر باہر نکالا. یہ حرکت نظر آئی. یہ حرکت عارضی بھی ہے, خارجی بھی ہے. لیکن داخل میں اگر کوئی حرکت نہیں ہوئی تو یہ بڑھا کیسے؟ لیکن چشم ظاہر کو ابھی وہ اندر کی جوہری حرکت نظر نہیں آئی. اس نے صرف دیکھا سائز بڑھا, اس میں سے کچھ نکلا, تو اس نے یہ حرکت جو ہے وہ ایکسٹرنل حرکت, عارضی حرکت, خارجی حرکت سمجھی. جوہر کی حرکت کی طرف توجہ نہیں ہوئی. درخت سیب کا بن گیا, پھول لگے, کلیاں آئیں, پھول لگے, اب اس میں پھل آیا. پہلے پھل چھوٹا سا تھا, پھر یہ پھل بڑا ہوا, ایک خاص سائز پر جا کر وہ پھل ٹھہر گیا. لیکن ابھی پھل رسیدہ نہیں ہوا. اب تک جتنی حرکت تھی آپ اسے خارجی اور عارضی حرکت سمجھتے رہے. اب یہ جو ایک منزل پہ آ کے ٹھہر گیا, اب بڑھ نہیں رہا ہے سائز اتنا ہی ہے, مگر پھر بھی اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کی سختی نرمی سے بدل رہی ہے, اس کی بے رغبت بو خوشبو سے بدل رہی ہے, اس کا تلخ یا ترش مزہ شیرینی سے بدل رہا ہے. یعنی کچھ دنوں کے بعد یہ سیب ایسا ہوا کہ اب باغبان نے یہ چاہا کہ اب یہ سیب درخت کی شاخ پر نہ لگا رہ جائے. اب اس نے قدردانی کے تحت سیب کی ناقدری ہوتی, ضائع ہو جاتا. اب اس نے اس سیب کو توڑ لیا اس لیے کہ یہ وہ موقع تھا جب وہ مکان اس سیب کے لیے مناسب نہیں رہ گیا تھا. جب سیب توڑا ہوگا باغبان نے درخت کی شاخ سے تو شاخ کو صدمہ ہوا ہوگا, پتوں کو صدمہ ہوا ہوگا, مگر سیب نے فرحت محسوس کی ہوگی. کہ اب یہ منزل میرے لائق نہیں رہ گئی تھی, میں جس منزل کے لیے تھا اس منزل کی طرف جا رہا ہوں. توجہ ہے؟ یہ حرکت
حرکت جوہریہ ہے، یہ وجود انسانی، یہ روح انسانی بھی مسلسل سفر کر رہا ہے، یہ وجود مسلسل سفر ہو رہا ہے۔ جنین سے بچہ آغوش مادر میں آیا، آغوش مادر سے گہوارے میں آیا، گہوارے سے قد اور نکالا، قد و قامت بلند ہوتا گیا، ایک منزل پر آ کر جسمانی وجود کا ارتقا تھم گیا، روحانی وجود کا ارتقا جاری رہا۔ یہاں تک ایک منزل وہ آئی جب باغبان نے پہچان لیا اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب ناقدری ہو جائے گی، اب ضائع ہو جائے گا، اب سڑ گل جائے گا، اب اسے کہیں اور لے جانا ہے۔ فرمایا آپ نے؟ اب ٹھہر کے یہاں پر موضوع عنوان ہے جمالیات موت۔ تو میں ایک رخ اور پیش کر دوں۔ اگر کوئی دوربین، اگر کوئی ذربین، اگر کوئی خوردبین، اگر کوئی حرکت بین، اگر کوئی جوہر بین آلہ اور وسیلہ ہمیں میسر ہو جائے تو جو ایوولوشن اور گروتھ کا پروسیس ہے اسے ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم کسی بھی مووی کیمرے سے ریکارڈ کرنا چاہیں تو کیا تصویر بنے گی؟ توجہ ہے۔ حرکت جوہریہ کے معنی ہے کہ ہر آن دائرہ وجود بڑھ رہا ہے، ہر آن۔ ایک چھوٹا سا سیل ہے، ایک خلیہ، ایک سیل، یہ سیل اگر بڑھ رہا ہے تو بڑھنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جو پہلی حد تھی، جو پہلا سرکل تھا، جو پہلا دائرہ تھا، جو پہلا حصار تھا، وہ ٹوٹے گا اور نیا حصار بنے گا۔ یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ٹوٹنا نظر نہیں آتا، بننا نظر نہیں آتا، صرف بڑھنا نظر آتا ہے۔ توجہ ہے؟ صرف پڑھنا نظر آتا ہے۔ ایک درخت کا ایوولوشن، کسی زمانے میں میں میڈیکل سائنس پڑھنا چاہ رہا تھا اور میڈیکل کالج میں جایا کرتا تھا، تو میں نے ڈسیکشن بہت کیے ہیں، جانوروں کے بھی اور یہ درختوں کے بھی، پتوں کے۔ اور تو وہ خوردبین کے نیچے اس کا عمل، وہ ٹیشوز اور سیلز اور وہ تمام تفصیلات اسٹڈی کی جاتی ہیں، ابھی بچے کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ سب جو ہمارا آبزرویشن ہے یہ سب بہت ناقص ہے۔ جو حرکت جوہریہ ہے، جو مسلسل حرکت ہے، جسے اقبال نے شاعرانہ دلاویزی کے ساتھ یوں کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک چشم زدن بھی بہت بڑا وقفہ ہے۔ مسلسل ارتقاء کا سفر اور حرکت جوہریہ کا سفر جاری ہے۔ توجہ ہے؟ یہ جو سفر جاری ہے اس کو اگر ریکارڈ کرنا چاہیں تو بس یہ دیکھیں گے کہ اگر قادر ہو کوئی، اتنا تیز رفتار ممکن ہو جائے جو سوائے چشم عارف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی مادی آلہ نہیں ہو سکتا سوائے چشم عارف کے، جو سفر ارتقاء اور حرکت جوہریہ کے اثر کے نتیجے میں پہلے حصار وجودی کا ٹوٹنا بھی دیکھ لے اور معاً دوسرے حصار وجودی کا وجود میں آنا بھی دیکھ لے۔ توجہ ہے؟ ایک چھوٹا سرکل توڑیں اور بڑا سرکل بنائیں، اور اتنی تیزی سے بنائیں کہ ٹوٹنے اور بنانے کا عمل کسی کی نگاہ میں آنے نہ پائے۔ یہ سرعت، یہ تیزی،
نور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کسی کی نگاہ میں آنے نہ پائے. یہ سرعت، یہ تیزی، نور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار. دست قدرت کی کارگزاری دیکھی آپ نے؟ اور فرما رہے ہیں آپ اتنی تیزی سے حرکت کا عمل جاری ہے. اب یہ عمل آپ دیکھیں گے یہاں پر جمالیات موت ملاحظہ فرمائیں. یہ جو پہلا دائرہ ٹوٹا یہ ہے موت، جو دوسرا دائرہ وجود میں آیا یہ ہے حیات. اگر پہلا دائرہ ٹوٹتا نہیں تو دوسرا دائرہ وجود میں نہ آتا. اب دائرے کا ٹوٹنا اچھا لگا یا برا؟ توجہ ہے؟ کتنی دلاویز ہے موت، کتنی ضروری ہے موت. اسی لیے لفظ مقدر رکھا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو موت کی تخم ریزی کی ہے تمہارے درمیان. اور ہم عاجز نہیں آ گئے، ہم درماندہ نہیں ہیں، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں. ہم تمہارے امثال تخلیق کر سکتے ہیں اور تمہیں وہ بنا سکتے ہیں جو تم جانتے نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. سیب کی مثال یاد رکھی، درخت کی مثال یاد رکھیے گا، سیلز کا ٹوٹنا بننا یاد رکھیے گا. وقت کم ہے، گریز کرنا چاہتا ہوں لیکن بحث کو ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا. انسان کا گروتھ، انسان کا ایوولوشن اس دنیا میں سب سے بڑا عنصر کیا ہے؟ انسان کی پہلی غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ. بچہ دودھ کے سہارے سے بڑا ہوتا ہے نا؟ وسیلہ بقا و ارتقاء بشر دودھ ہے نا؟ دودھ کیا ہے؟ وسیلہ بقا، وسیلہ ارتقاء، تغذیہ بشر. اب دیکھیے جو حقیقت شناس تھے انہوں نے موت کو کس طرح جوڑا ہے. یہ جملہ کسے یاد نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب کا. امیر المومنین کے اسم گرامی پر ایسی صلوات نہ کریں. یہ جملہ کسے یاد نہیں ہے؟ دشمنوں کے مقابلے میں کہا تھا. یہ علی تھے، یہ علی تھے جو صرف مکتب میں بیٹھ کے فلسفہ نہیں پڑھاتے تھے. یہ علی تھے جو جنگاہ میں فلسفہ پڑھاتے تھے. یہ علی تھے جو حرب و ضرب کے درمیان، کارزار کے درمیان حکمت، فلسفہ، دین، اصول، فروع پڑھاتے تھے. یہ علی تھے. علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا شیرخوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. یہ ہے موت کی جمالیات. یاد رکھیے گا یہ عنوان، موت کی جمالیات. جمالیات موت خدا کی قسم. یہ تو اپنی کیفیت بیان کی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے متقین کا وصف بیان کیا ہے. مشہور خطبہ ہے، اہل علم کے درمیان تو بہت مشہور ہے. آپ کے اصحاب خاص میں سے اور عبادت گزار اصحاب میں سے ایک تھے حمام. کان رجلا عابدا، عابد شخص. انہوں نے ایک مرتبہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آقا میرے لیے متقین کے اوصاف بیان کر دیجئے. تو نہج البلاغہ میں عبارت ہے کہ فتثاقل علیہ، امام پہ یہ گراں گزرا. یہ مطالبہ سنگین تھا امام کے لیے.
کیوں سنگین تھا وہ راز بعد میں کھلے گا. یہ شخص عابد ہے، خود متقی ہے، بڑی حد تک عابد ہے، امام کا چاہنے والا ہے. امام نے جواب نہیں دینا چاہا، مختصر سے جواب دے دیا، کہا دیکھو نیکیاں کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لیکن انہوں نے اصرار کیا، ضد کی، تو امام علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ پھر ارشاد فرمایا. اب اس خطبے کے ایک ایک لفظ پہ میری تو مشکل یہ ہے اسلوب گفتگو ہے کہ ایک کلمے پہ جب ٹھہر جاؤں گا تو پھر وقت کافی اس پہ صرف ہو جائے گا، اس لیے ابتدا کے کلمات چھوڑ رہا ہوں. اس میں فرماتے ہیں متقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اللہ لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. اگر یہ مدت حیات اللہ نے ان کے لیے مقدر نہ کر دی ہو تو بس یہ سمجھ لو کہ متقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرے نہیں. وہ اشتیاق ہوتا ہے لقاء الہی کا، اور مرے شوق. یہ ہے موت کی جمالیات، یہ ہے موت کی جمالیات. بس وقت ختم ہو گیا. اور جو امام کے جملے ہیں اسی خطبے میں اور اس کے علاوہ دوسرے خطبوں میں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے موت کی جمالیات. ہماری بزم میں آج ماشاءاللہ دو اہل علم و اہل فضل تشریف فرمائیں، اور بھی حضرات تشریف فرمائیں. جناب مولانا افتخار صاحب تو متنکر صورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دور بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں، اور حضرت پروفیسر جناب سید کمال الدین حسین اکبر جاوید الہ آبادی صاحب تشریف فرمائیں. خدا انہیں حیات جاوید عطا فرمائے. خود اہل منبر ہیں، اہل فضل ہیں اور اہل قلم بھی ہیں. آپ حضرات ان سے استفادہ کریں گے اس عشرہ محرم میں انشاءاللہ. پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے جمالیات موت، مگر بس آخری الفاظ عرض کر رہا ہوں. جمالیات موت قرآن میں، جمالیات موت کلمات پیغمبر میں، جمالیات موت کلمات امیر المومنین میں، جمالیات موت کلمات ائمہ اطہار میں، خصوصاً کلمات حسین ابن علی. بس یہ مختلف ابواب و فصول ہیں، بس اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. حسین علیہ السلام کے کلمات میں جمالیات موت، میں نے جمالیات کا لفظ استعمال کیا. کس وقت امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، کتنا حسین جملہ. دنیا کا سارا جمالیاتی ادب نثار ہو جائے حسین کے اس ایک جملے. یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں. کیا عظیم الشان خطبہ ہے. الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ. ایک ایک لفظ اس وقت امام کی زبانی مبارک سے جو نکلا. اس کے بعد فرماتے ہیں خط الموت، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات. ارے موت بنی آدم کے گلے کا ہار اس طرح بنائی گئی ہے جس طرح ایک نوجوان حسین دوشیزہ کے گلے میں جواہرات کا ہار ڈالا جاتا ہے. اللہ، جمالیات موت اس سے بہتر کوئی منعکس نہیں کر سکتا. جوانوں، عزیزوں، مومنوں، کیا موت سے وحشت ہوتی ہے؟ موت وحشت کرنے کی چیز نہیں. کیا الفاظ استعمال کیے ہیں حسین ابن علی. جیسے ایک حسین دوشیزہ کے گلے میں جواہرات کا ہار ڈالا جاتا ہے، اس طرح موت بنی آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی.
حسین کا جملہ ہے، حسین کا ڈالا جاتا ہے، اس طرح موت بنی آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی۔ حسین کا جملہ ہے، حسین کا، بس۔ اس کے بعد اس خطبے کے جو جملے ہیں یہ عجیب و غریب ہے۔ اسی خطبے کا ایک جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا، یہ کس وقت ارشاد فرمایا ہے؟ ساری دنیا سمجھ رہی تھی حسین جا رہے ہیں کوفے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ حسین نے خطبے میں کیا کہا؟ کأنی بأوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النوابیس و کربلا۔ دیکھو میری نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ درندے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں سرزمین کربلا پر۔ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، قربانی ہی ہونے کے لیے نکلے تھے، قربانی ہی ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ کہہ رہے ہیں، آخری جملہ، تاکہ بات کوئی مبہم نہ رہے، گنجلک نہ رہے، ادھوری نہ رہے، اس لیے ایک وضاحت بس کر دوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا اپنے دشمنوں سے کہ مجھے موت سے ڈراتے ہیں۔ میں تو موت سے ایسا مانوس ہوں، مانوس کا لفظ ہے، ایسا مانوس ہوں جتنا شیرخوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے، ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ بس جملہ سن لیجئے، یہ جملہ امیر المومنین نے اپنے بڑھاپے میں کہا تھا، جملہ کہہ تو دیا تھا مگر ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اس جملے کی معنویت اور دلاویزی کو علی اصغر نے کربلا میں ثابت کیا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ جس کے لیے روایتیں ہیں، ارباب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ ماں کا سینہ بھی خوف و ہراس اور بھوک اور پیاس سے خشک ہو گیا تھا، بچے کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ ارے جس وقت اس بچے نے موت کا پیغام سنا، اسی طرح ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا، جیسے بچہ، پیاسا بچہ، بھوکا بچہ دودھ پینے کے لیے ماں کے آغوش میں آ جاتا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، مگر آخری فقرہ ہے اور وہ یہ ہے، دوسری مجلس اس کے معن بعد شروع ہونے والی ہے، تلاوت شروع ہو چکی ہے۔ آج 29 ذی الحجہ ہے، حسین کس منزل میں ہیں آج؟ کربلا سے قریب ہیں، کربلا سے تھوڑے فاصلے پر ہیں۔ عجب نہیں کہ آج یا چند روز قبل حسین کو پیغام ملا ہو کوفے سے مسلم کی شہادت، مسلم کی شہادت، مسلم کی شہادت۔ عجب غریبانہ شہادت ہے، عجب مظلومانہ شہادت ہے۔ مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے ہیں، مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ اور ایک پیغام جو آپ سب کے لیے ہے، یہ بتائیے مسلم کربلا سے پہلے شہید ہو گئے، بہت پہلے، 8 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، 10 محرم کو حسین شہید ہوئے، بہت پہلے شہید ہوئے نا، مگر حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے کہ نہیں؟ حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے نا، حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ حسین کا تذکرہ ہو اور مسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زمانی تقدم اور تاخر کو نگاہ میں نہ رکھیں، حسین کے مشن پر باقی رہتے ہوئے، حسین کی راہ میں اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں، پہلے جائیں تو حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے، بعد میں جائیں تو حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے۔
اور صرف یہی نہیں کہ حسین کے گھروں میں شامل ہوں گے، پھر حسین کے سلام کے بھی مستحق ہوں گے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی بلندی سے زمین کی طرف گرایا جا رہا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو حسین نے پلٹ کے وعلیک السلام یا مسلم نہ کہا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کوئی اپنے آقا کو کہیں بھی پکارے، کبھی بھی پکارے، آپ سلام کرتے ہیں، آقا جواب دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے سلام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آقا ہماری یہ عزاداریاں قبول فرما لیں، آقا ہماری یہ تذکرے قبول فرما لیں، آقا ہمارے گریے کو قبول فرما لیں، اس گریے میں وہ تاثیر عطا فرما دیں کہ ہماری طبیعتیں پاک ہو جائیں، منزہ ہو جائیں، اور ہم اہل اللہ کہلا سکیں، اہل محمد و آل محمد کہلا سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرائے۔